سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اہل اصفہان میں سے تھے۔ ان کے والد ایک کسان تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے والد صاحب مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، یہاں تک کہ خود اپنے آپ سے اور دوسرے بیٹوں سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے مجھے گھر میں ہی رکھتے تھے، جیسے کسی لڑکی کو گھر میں رکھا جاتا ہے۔ ایک دن میرے والد نے مکان کی تعمیر شروع کی اور مجھے کہا کہ بیٹا جاؤ کھیتوں کی دیکھ بھال کرو، وہاں پر کچھ لوگ کام کر رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا، یہاں تک کہ راستے میں عیسائیوں کے ایک کنیسہ کے پاس سے گزرا، کچھ آوازیں سنائی دی۔ میں نے جب اندر جا کے دیکھا تو عیسائی نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھے ان کی عبادت بہت اچھی لگی اور میں وہاں پر بیٹھ ہی گیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ میرے والد صاحب کو جب پتہ چلا کہ میں کھیتوں میں نہیں گیا تو انہوں نے میری تلاش میں بہت سے لوگوں کو بھیجا۔ میں جب گھر آیا تو میرے والد صاحب نے مجھ سے پوچھا کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا میں عیسائیوں کے کنیسے میں گیا تھا، ان کی عبادت مجھے بہت اچھی لگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد صاحب نے مجھے کہا ہمارا جو دین ہے وہ مجوسیت ہے اور ہمارے آباء و اجداد کا دین بھی مجوسیت ہے۔ ہمارا یہ دین عیسائیوں کے دین سے بہت ہی زیادہ بہتر ہے، لیکن میں نے کہا عیسائیوں کا دین بہت اچھا ہے۔ اس وجہ سے میرے والد صاحب نے میرے پاؤں میں زنجیر لگا دیا اور مجھے گھر میں بند کر دیا، یہاں تک کہ میں نے عیسائیوں تک پیغام پہنچایا کہ میں اس دین تک کیسے پہنچوں جس پر میں نے آپ کو دیکھا ہے۔ تو انہوں نے مجھے شام جانے کا مشورہ دیا اور میں نے ان کو بتایا کہ جب شام سے آپ کے کچھ لوگ آئیں تو مجھے بتا دینا۔ چنانچہ مجھے بتایا گیا، پھر میں اپنے پاؤں سے لوہے کے زنجیر کو میں نے نکالا اور ان کے ساتھ پھر شام چلا گیا۔ اور شام پہنچنے کے بعد تو میں نے ان سے پوچھا آپ کے دین میں افضل کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اسقف صاحب کنیسہ افضل ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں گیا اس کے پاس، وہاں عبادت کرنے لگا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا اس پادری کو کہ یہ بہت برا شخص تھا، لوگوں کو صدقے کا حکم کرتا تھا۔ جب عیسائی اس کے پاس صدقے کا مال جمع کر دیتے تو یہ مسکینوں میں اسے خرچ نہیں کرتا تھا بلکہ زمین کے اندر مٹکوں میں گاڑ دیتا تھا۔ جب یہ مرا تو لوگوں کو میں نے بتایا یہ برا شخص تھا، یہ سونے کو جمع کرتا تھا، لوگوں سے جمع کرتا، اور سونے کے بارے میں وہ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ان کو بتایا۔ لوگوں نے جگہ کھودی تو وہاں میں نے ان کو 7 مٹکے سونے چاندی کے نکال کر ان کو دیے۔ جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو کہنے لگے کہ اس کو دفن نہیں کرنا بلکہ اس کو صلیب پر لٹکایا جائے، لکڑیوں پر باندھ کر اس کو پتھر مارے۔ اسی جگہ گرچہ پر دوسرے بندے کو رکھا۔ میں نے دیکھا کہ یہ بندہ ٹھیک تھا، بہت زیادہ عبادت کرتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے کہا کہ آپ مجھے کس چیز کا حکم دیتے ہیں، کس جگہ جانے کا مشورہ دیتے ہیں؟ تو اس پادری نے مجھے شہر موصل جانے کا مشورہ دیا۔ میں شہر موصل گیا، وہاں پادری کے پاس عبادت خانے میں رہنے لگا، یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا تو میں نے ان سے بھی یہی درخواست کی اور میں نے ان سے پوچھا تو اس پادری نے مجھے کہا کہ آپ مقام نصیبین میں چلے جائیں، ایک پادری ہے اس کے پاس آپ چلے جاؤ۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو میں نے اس سے کہا مجھے نصیحت کریں کہ میں کس کے پاس جاؤں؟ تو اس نے مجھے کہا کہ سرزمین روم میں ایک آدمی شہر اموریہ میں نیک شخص ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ میں اس کے پاس چلا گیا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا
تو میں نے اس سے بھی یہی بات کہی۔ تو یہ شخص مجھے کہنے لگا ہمارے طریقے پر میں نہیں جانتا کہ کوئی ایک شخص رہ گیا ہے، ہاں مگر اس نبی کا وقت آ چکا ہے جو حرم میں مبعوث ہوگا۔ اس کی جائے ہجرت پتھریلی زمین اور کھجوروں کی سرزمین ہے۔ اس کی علامات ایسی ہیں جو کسی پہ مخفی نہیں ہے۔ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ جو ہدیہ کھائے گا مگر صدقہ نہیں کھائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ مر گیا تو میں سرزمین عرب جانے کے انتظار کرنے لگا، یہاں تک کہ عرب کے قبیلہ کلب میں سے کچھ تاجر وہاں سے گزرے۔ میں نے ان کو کہا میرے پاس بکریاں وغیرہ بھی ہیں، یہ آپ لے لو اور مجھے بھی اپنے ساتھ سرزمین عرب لے چلو۔ وہ مجھے ساتھ لے کر آئے اور مجھے وادی قرا میں ایک یہودی پر انہوں نے بھیج ڈالا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے کھجور کے درخت دیکھے تو مجھے امید ہو گئی تھی کہ اللہ کرے کہ یہی وہ شہر ہو، یہاں تک کہ بنو قریظہ میں سے ایک آدمی نے مجھے آ کر خرید لیا، پھر وہ مجھے وہاں سے مدینہ لے آیا۔ اللہ کی قسم جب میں نے مدینہ کو دیکھا تو میں نے اس کی صفت پہچان لی۔ پھر میں نے اپنے مالک کے ساتھ غلامی میں رہتا رہا۔ پھر اللہ نے مکہ میں اپنے رسول کو مبعوث کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی بستی قباء میں تشریف لائے اور میں اپنے مالک کے باغ میں کھجوروں کے کام میں مصروف تھا، اچانک اس کا چچا زاد آیا اور کہنے لگا اے فلانے اللہ بنو قبیلہ یعنی اوس و خزرج کو ہلاک کرے۔ اللہ کی قسم وہ ایک آدمی کے پاس جمع ہے جو مکہ سے آیا ہے اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ نبی ہے۔ اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کھجور کے درخت کے اوپر تھا، یہاں تک کہ میں نیچے اتر آیا اور مجھ پر کپی سی طاری ہو گئی اور فرمانے لگے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہی رسول ہے، یہاں تک کہ مجھے میرے مالک نے ایک مکہ مارا اور کہا تجھے کیا لگے نبی اور رسول سے، تو اپنا کام دیکھ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شام ہوئی اور میرے پاس کھانے کی کچھ چیزیں تھیں اور وہ میں نے ساتھ لی اور مسجد قباء میں گیا۔ میں نے جا کر کہا مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نیک آدمی ہیں اور آپ کے ساتھ غریب اور مسافر ساتھی بھی ہیں، یہ میرے پاس تھوڑا سا صدقہ ہے، یہ آپ لیجئے۔ آپ نے وہ لیا اور اپنے اصحاب کو کہا کہ اسے کھا لو، خود نہیں کھایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ ایک صفت تو پوری ہو گئی جو میرے استاذ نے مجھے بتائی تھی، یہاں تک کہ میں واپس لوٹا، کچھ مال جمع کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور کہا یہ ہدیہ ہے، آپ رکھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدیہ میں سے خود بھی کھایا اور اپنے اصحاب کو بھی کھلایا۔ میں نے سوچا یہ دوسری صفت بھی پوری ہو گئی۔ اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ جنازے میں تھے، میں حضور کے پیچھے گھومنے لگا تاکہ مہر نبوت کو بھی دیکھ لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، حضور نے چادر نیچے کی، یہاں تک کہ میں نے مہر نبوت بھی دیکھ لی۔ میں نے اس مہر نبوت کو بوسہ بھی دیا اور رونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلیمان گھوم کر آگے آ جاؤ، یہاں تک کہ میں آگے آ گیا۔ جب میں فارغ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلیمان مکاتبت کر لو۔ میں نے 300 کھجوروں پر اپنے مولا سے مکاتبت کی اور 40 اوقیہ پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے میری مدد کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ گڑھے کھود دو اور پھر مجھے آ کے بتا دو۔ یہاں تک کہ ہم نے گڑھے کھود لیے، کھجوروں کے درخت جمع کر لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ نے وہ ساری کھجوریں لگائیں، یہاں تک کہ ساری کھجوریں لگ گئی
ان میں سے کوئی ایک کھجور بھی نہیں مری، یہاں تک کہ وہ کامل درخت بن گئے، اور 40 اوقیہ بھی ادا کر دیے، یہاں تک کہ میں آزاد ہو گیا، اور میں صرف احد اور بدر میں شریک نہیں ہو سکا۔ بعد میں خندق وغیرہ پر، خندق اور اس کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی ان سب میں شریک ہوا، کوئی میدان اور جنگ مجھ سے فوت نہیں ہوا۔